بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1156 ہے اور آج سورہ کہف کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 14 اور 15، 14 and 15۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وربطنا، اور ہم نے مضبوط کر دیا، على قلوبهم، ان کے دلوں کو، اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہوئے، فقالوا، تو انہوں نے کہا، ربنا، ہمارا رب، ربنا رب السماوات، آسمانوں کا رب ہے، والارض، اور زمین کا، لن ندعو، ہم ہرگز نہیں پکاریں گے، من دونه، سوائے اس کے اعلان کسی اور معبود کو، لقد قلنا، البتہ تحقیق ہم نے کہی، اذا شططا، اس وقت ظلم و زیادتی والی بات، هؤلاء قومنا، یہ ہماری قوم، اتخذوا، انہوں نے بنا لیے ہیں، من دونی، اس اللہ کے سوا، آلیہا، کہ معبود، لولا، کیوں نہیں، یاتون، وہ لاتے، علیہم، ان کے عبادت پر بھی، سلطان، کوئی دلیل بین واضح، فمن، پھر کون، اظلم، زیادہ ظالم ہے، ممن، اس شخص سے جس نے افترا، باندھا، اللہ پر کذبا، جھوٹ۔ ترجمہ یوں ہے، اور ہم نے ان کے دل خوب مضبوط کر دیے تھے، یہ اس وقت کا ذکر ہے جب وہ اٹھے اور انہوں نے کہا، ہمارا پروردگار وہ ہے جو تمام آسمان و زمین کا مالک ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود بنا کر ہرگز نہیں پکاریں گے، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم یقیناً انتہائی لغو بات کہیں گے۔ یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اس پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا رکھے ہیں، اگر ان کا عقیدہ صحیح ہے تو اپنے معبودوں کے ثبوت میں کوئی واضح دلیل کیوں پیش نہیں کرتے؟ بھلا اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ ان 2 آیتوں میں 8 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہم نے ان کے دل خوب مضبوط کر دیے تھے۔ دوسری بات، یہ اس وقت کا ذکر ہے جب وہ اٹھے۔ تیسری بات، انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جو تمام آسمان و زمین کا مالک۔ چوتھی بات، ہم اس کے سوا کسی اور کو معبود بنا کر ہرگز نہیں پکاریں گے۔ پانچویں بات، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم یقیناً انتہائی لغو بات کہیں گے۔ چھٹی بات، یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اس پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا رکھے ہیں۔ ساتویں بات، وہ اپنے معبودوں کے ثبوت میں کوئی واضح دلیل کیوں پیش نہیں کرتے۔ آٹھویں بات، بھلا اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ بزرگان محترم، اصحاب کہف روم کے بادشاہ اور سرداروں کی اولاد میں سے تھے۔ اس زمانے کا جو بادشاہ دقیانوس تھا، بڑا ظالم تھا، وہ لوگوں کو بت پرستی کی دعوت دیتا تھا۔ جب یہ نوجوان تہوار کے موقع پر اپنے اپنے خاندان کے ساتھ نکلے اور بت پرستی کا یہ ماحول دیکھا تو انہیں ناگواری ہوئی اور وہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ بھاگنے کی صورت یہ اختیار کی کہ ہر شخص علیحدہ علیحدہ فرار ہوا، لیکن ہوا ایسا کہ یہ سارے ہی ایک جگہ جمع ہو گئے۔ پہلے ایک شہر، ایک آدمی ایک درخت کے سائے میں آ کر بیٹھا، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا، اس طرح سارے نوجوان ایک جگہ جمع ہو گئے۔ جب سب جمع ہو گئے اصحاب کہف، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ ہر شخص یہ بتائے کہ وہ اپنی قوم سے کیوں جدا ہوا۔ اس پر ایک شخص نے یوں کہا کہ میں تو اس لیے قوم سے جدا ہوا ہوں کہ میرے نزدیک میری قوم باطل پر ہے، جو اللہ کے علاوہ دوسرے باطل معبودوں کو سجدہ کر رہی ہے، جبکہ عبادت کے لائق تو صرف ایک اللہ۔ باقی سارے نوجوانوں نے بھی یہی بات کہی۔ اس طرح وہ سارے سچے اور پکے مومن اور مسلمان بھائی بھائی بن گئے اور ایک دوسرے کے ہمدرد بھی بن گئے۔ وہاں انہوں نے ایک عبادت خانہ بھی بنا لیا جس میں وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ کسی نے ان کا حال قوم تک پہنچا دیا اور یہ اطلاع اس وقت کے بادشاہ کو بھی ہو گئی۔ بادشاہ نے ان نوجوانوں کو بلایا اور ان سے دریافت کیا کہ تمہارا کیا حال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نوجوانوں کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا حال یوں بیان کیا کہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے ان کے یعنی اصحاب کہف کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب وہ اٹھے، انہوں نے کہا، ہمارا پروردگار تو وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی اور کو معبود نہیں پکاریں گے، اگر ہم ایسا کریں گے تو یقیناً انتہائی لغو بات کہیں گے۔ ان نوجوانوں نے کسی خوف اور خطرے کے بغیر پوری طرح نڈر ہو کر اپنا توحید والا عقیدہ بیان کر دیا، اور ان نوجوانوں نے بادشاہ کو بھی دعوت دی کہ وہ بھی شرک کو چھوڑ کر توحید کو اختیار کرے، لیکن بادشاہ نے صاف انکار کر دیا اور انہیں دھمکی دی اور ان کا لباس اتروا دیا اور انہیں مہلت دی کہ تم غور کر لو، اپنی قوم کے دین میں واپس آ جاؤ۔
یہ مہلت ان نوجوانوں کے لیے زرین موقع ثابت ہو گئی اور وہ اس موقع کا سے فائدہ اٹھا کر وہاں سے فرار ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ لن ندعو من دونہ الہا، ہم ہرگز کبھی اپنے رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ اگر ہم اپنے رب کے سوا کسی اور کی عبادت کریں گے تو ہم بڑے ظلم اور زیادتی کرنے والے ہو جائیں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اصحاب کہف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے، اور ابن کثیر نے اس بات کی کو ترجیح دی ہے کہ وہ لوگ نصرانی تھے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ یہود کے علماء ان کی خبریں محفوظ رکھتے تھے اور اس کا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ وہ لوگ ایسی جگہ تھے جہاں کا بادشاہ ظالم تھا جو لوگوں کی کو بت پرستی کی تعلیم دیتا تھا۔ جب ان نوجوانوں نے یہ حال دیکھا تو وہاں سے نکل گئے۔ جب یہ نوجوان غائب ہو گئے تو لوگوں نے انہیں بہت تلاش کیا مگر وہ مل نہ سکے۔ آخر کار ان کا معاملہ بادشاہ تک جا پہنچا۔ اس نے کہا کہ ان لوگوں کا قصہ آج کے بعد ایسا ہو گیا کہ کچھ لوگ اپنے شہر سے نکلے اور ہم نہیں جانتے کہ وہ کہاں گئے، بغیر کسی سزا اور جرم کے وہ غائب ہو گئے جن کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ پھر بادشاہ نے ایک تختی اور قلم منگوایا اور اس پر ان اصحاب کہف کے نام لکھے اور خزانے میں اس تختی کو رکھوا دیا، اور ان کا قصہ تو وہ ہوا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا۔ ان نوجوانوں نے اپنے اس قوم کے بارے میں جن کے درمیان یہ رہا کرتے تھے یہ کہا کہ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہۃ، یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا رکھے ہیں۔ اگر یہ لوگ حق پر ہیں اور ان کے باطل معبود سچے ہیں تو پھر یہ لوگ اپنی بات پر واضح دلیل کیوں پیش نہیں لے آتے؟ جس دین کو انہوں نے اختیار کیا ہے اس کے درست ہونے کے سلسلے میں وہ دلیل کیوں نہیں رکھتی؟ پھر ان نوجوانوں نے کہا کہ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، بھلا اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ یعنی ہماری قوم بڑی ظالم قوم ہے جنہوں نے شرک اختیار کرتے ہوئے اللہ پر جھوٹی باتیں منسوب کی ہیں، یہ اپنے قول میں جھوٹے اور ظالم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔